मैंने 40 साल मेरे बाप की खिदमत की है, मेरे साथ घूमता रहा 9 बंदे, सिर्फ गिनती के 9 बंदे होते हैं, 9 बंदे। और खुदा का वास्ता दे तूने क्या हरकत दी, हम लोग भूखे मर रहे हैं यार, लोग भूखे मर रहे हैं यार। बड़ी हो गई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर सादिक अली बोल रहा हूँ। आज 7 अक्टूबर है। बहुत अफसोस है मुझे। मैं हमेशा आप लोगों से एक बात कहता हूँ और दुआ करता हूँ, आप आमीन कहिएगा। जो भी इस्लाम का, इंसानियत का और पाकिस्तान का दुश्मन है, अल्लाह उनकी निशानदेही फरमाए और उनको उनके रफ़ाक़ों को जल्द से जल्द नेस्त नाबूद करे। ये थप्पड़ किसके मुंह पे पड़ने चाहिए? ये नज़र तो हमें ये आ रहा है कि ये शख्स अपने मुंह पे मार रहा है, लेकिन ये हुकूमत के मुंह पे पड़ रहे हैं। और क्या हाल होगा इनका भी, कुछ अरसे में लोग इन्हें गाड़ियों से उतार उतार के मारेंगे। तक पाकिस्तान के लोग ये बात नहीं समझते कि हुकूमत ही असल में मुजरिम है। और बार बार ये बात समझा रहा हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। आज 77 साल बाद, क्योंकि हमने मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत पे अमल नहीं किया और वही हमारे ऊपर नाफिज किया गया निज़ाम जो उन्होंने मना किया था, तो आज हम वहीं खड़े हैं जिसका उन्होंने हमें बता दिया था माजी में कि अगर तुमने पार्लिमानी निज़ाम रखा तो तुम्हारा ये हाल होगा। ये सियासतदान बहुत उस्ताद हैं, इनको लीडर ना कहा करें, ये कायद नहीं है, इन्हें रहनुमा ना कहा करें, ये आप लोग गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये रहजन है, ये रहजन है। मंजिल पे पहुंचाने का वादा करके, रोटी कपड़ा और मकान का वादा करके इन्होंने आपसे सब कुछ लूट लिया है और अब ये पाकिस्तान को बेचने के लिए जा रहे हैं। और अगर ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान को चाइना के हवाले करने की एक साजिश है, तो बहुत जल्द आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। और जब ये कवानीन इनके आएंगे और डॉक्यूमेंट साइन होंगे, और एक बात और बता दूं, जैसे पहले कभी इन्होंने आपको नहीं दिखाए ना कोई कॉन्ट्रैक्ट्स किसी के साथ, कोई माहिदे नहीं दिखाए, ये भी नहीं दिखाएंगे। अगर ये वाकई वफादार हैं मुल्क के और पाकिस्तान के, तो ये आपको हर माहिदा जब पूरा खोल के दिखाएंगे, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन्होंने आज तक कभी ऐसा किया ही नहीं है। और अगर आप फिर भी इसी तरह इनके हाथों बेवकूफ़ बनना चाहते हैं तो बनते रहिए। बार बार सबको समझा रहा हूँ, IPP के कॉन्ट्रैक्ट गैर आईनी है। बार बार समझा रहा हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम आईनी जुर्म है। पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में चलाया जाना मौजूदा आइन की रोशनी में आईनी जुर्म है, क्योंकि ये जमहूरियत नहीं है। हमारा आइन ये कहता है कि जमहूरियत होनी चाहिए, और मेरा और आपका वोट जिस निज़ाम में बराबर नहीं है वो जमहूरियत नहीं है, और ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इसलिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A और आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी है। पार्लिमानी निज़ाम के मुतालिक आर्टिकल 50 में आके जिक्र किया जाता है। तो कानून बनाने वाले और कानून पढ़ने वाले लोग जो हैं वो ये बात जानते हैं कि आइन के बुनियादी शिकों के खिलाफ कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, और यही चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। अब वकला और बाकी लोगों ने आके ये कहना शुरू कर दिया कि पार्लियामेंट जो है वो कवानीन नहीं बना सकती। ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कवानीन नहीं बना सकती। पार्लियामेंट तो एक ठेकेदार थी जिसका काम था तजवीज़ करना। अगर पाकिस्तानियों को किसी कानून की ज़रूरत है तो उस कानून को तजवीज़ करना, अगर वो अदल के मुताबिक, कुरान के मुताबिक, इंसानी हुकूक के मुताबिक हो, वो अदलिया जो है फैसला करेगी कि क्या ये इंसानी हुकूक के मुताबिक है, क्या ये कुरान के मुताबिक है, क्या ये आर्टिकल 2A के और जमहूरियत के मुताबिक है। अगर नहीं तो वो वही कानून इनके मुंह पे दे मारेगी। ये बात समझा रहा। जितना जल्दी पाकिस्तानियों को ये बात समझ आ जाएगी, उतना जल्दी वो मेरे साथ इस केस में फरीक बन सकते हैं। मैंने आप ही की सहूलियत के लिए सारा काम किया है। किसी ने आज तक आपको समझाया पाकिस्तान की तारीख में कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ? या तो मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा था डेंजर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, या 75 साल के बाद आके मैंने समझाया है कि मोहम्मद अली जिन्ना का इससे क्या मतलब था, और साइंटिफिक कैलकुलेशन करके आपको बताया है कि पार्लिमानी निज़ाम में एक हल्के में रहने वाले लोगों का वोट दूसरे हल्के में रहने वाले लोगों के वोट के बराबर नहीं है, जो जमहूरियत की नफ़ी है। इतना शानदार मुल्क है हमारा, बेशुमार वसाइल हैं, बेशुमार अच्छी फ़ौज है। हमारी फ़ौज इतनी काबिल फ़ौज है कि दुनिया में जहाँ भी किसी मुकाबले में जाती है, हमारे ऑफिसर्स गोल्ड मेडल लेकर आते हैं।
ہمارے سیاستدان جہاں جاتے ہیں بھکاریوں کی طرح واپس آتے ہیں۔ اس کے بعد اب ان سیاستدانوں نے، کیونکہ دنیا میں تو سیاستدانوں کا کوئی اعتبار کرتا نہیں، فوج کا لوگ اعتبار کرتے ہیں، تو انہوں نے گیم کیا کھیلی کہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کو لیے پھرتے ہیں کہ جی یہ ہماری ضمانت دیں گے۔ یعنی اندازہ کریں آپ کہ، اور میں جنرل عاصم منیر کو یہ میسج دے رہا ہوں، آپ ان کے گند میں کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے۔ ایک فوج میں محاورہ بولا جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے، نیور ری انفورس اے فیلئر۔ جن لوگوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، آپ انہی کے ہاتھ مضبوط کر کے ایس سی او میں جا رہے ہیں، کوئی ان پہ اعتبار نہیں کرے گا۔ ہاں ایس سی او کے پاس جانا تھا، میں آپ کے ساتھ چلتا۔ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سی پیک جو ہے وہ میرے ماسٹرز تھیسس کی کاپی ہے، جو میں نے 2003 میں لکھا تھا۔ 10 سال لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا، چائنیز نے خاص طور سے چائنا کو پاکستان سے کنیکٹ کیا، اور وہی میرا فارمولا استعمال کیا جو میں نے کہا تھا کہ جناب آپ ٹرین کو گوادر سے کنیکٹ کریں اور آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک چلے جائیں، یورپ میں بیٹھیں آپ بغیر سمندر پہ قدم رکھے، تیزی بھی اور سستے بھی۔ تو مجھے لے کے جاتے تو چائنیز شاید زیادہ بہتر طریقے سے بات سمجھتے، کیونکہ انہوں نے تو کام ہی میرے پروجیکٹ پہ کیا۔ لیکن ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی جنرل صاحب، تو میں جانتا ہوں کہ آپ ملک کے بہت وفادار ہیں، اور میں آپ کی یہی بات بہت پسند کرتا ہوں کہ آپ نے ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو، جو پرائم منسٹر تھے، آپ نے انہیں بتایا کہ خاتون اول جو ہیں وہ ایک جرائم پیشہ آدمی سے تحفے وصول کر رہی ہیں جو ان کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا، اور وہ ہوا بھی۔ آپ کی جرت اور ایمانداری میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہاں میں آپ کو یہ گارنٹی دے رہا ہوں کہ اگر آپ جو ہے پاکستان کے لیے، اور یقیناً آپ پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تو ہم 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تمام قرض اتار سکتے ہیں، اور ہر چیز کا ایک سلیقہ ہے۔ تک پڑھے لکھے لوگوں کو نہیں لائیں گے۔ آپ ماشاءاللہ حافظ ہیں، دوسرے پارے کے آخری رکوع میں جالوت اور طالوت کا واقعہ دیا ہوا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے طالوت کو تم سب پہ علم اور جسم میں مصطفیٰ کیا ہے۔ یاد رکھیے، جس قوم کو منزل پہ پہنچانا ہوتا ہے، کامیاب کرنا ہوتا ہے، اس کے سربراہ کا علم اور جسم میں مصطفیٰ ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی ایسا سیاستدان ہے ہی نہیں جو پڑھا لکھا ہو یا ایماندار ہو۔ منافق آدمی نہیں ہونا چاہیے، یہ حلف اٹھاتے ہیں قرآن پہ اور اس کے خلاف کام کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک کوئی ٹھیکے کیے ہوئے کانٹریکٹس جو ہیں پاکستان کے خلاف وہ نہیں دکھائے۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں جنرل عاصم منیر صاحب، جو پرائیویٹائزیشن یہ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی غیر آئینی ہے۔ آئی پی پیز کے کانٹریکٹس غیر آئینی ہیں، یہ میں عدالت میں ثابت کر دوں گا جب بھی ضرورت پڑے گی۔ اب کیا آپ اپنے گھر کے نوکروں کو اجازت دیں گے کہ وہ آپ کے گھر کے اثاثے بیچ دیں؟ بس اتنا ایسا یہ کانسیپٹ ہے، بنیادی کانسیپٹ یہ ہے کہ گھر کے نوکر مالک کی اجازت کے بغیر کوئی سامان نہیں بیچ سکتے۔ ان کو ملک کے اثاثے بڑھانے کی اجازت ہے، کم کرنے کی اجازت نہیں ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے۔ کسی کو کوئی شک ہو تو مجھے کال کر لیں، اور آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیسے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ میں نے یہ وائٹ کالر ریولوشن اس لیے شروع کیا، میں کسی کو فساد کرنے کا مشورہ نہیں دیتا۔ عدالت میں گیا ہوں، جس کو کوئی شک ہے کہ میری بات غلط ہے وہ عدالت میں آ جائے اور اپنے حق کو ثابت کر دے۔ میں اپنا پاکستانیوں کا حق ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس لیے گزارش ہے میری عدلیہ سے، آپ کی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ آپ کو سکھائیں کہ عدل کیسے کیا جاتا ہے، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ پارلیمنٹ سپیریئر نہیں ہے، پارلیمنٹ کا کام تجویز کرنا ہے، منع نہیں ہے۔ اور جب آپ اجازت دے دیں گے کہ جناب یہ سارے جو قوانین یا کوئی آئین یا قانون نیا بن رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، انسانی حقوق کے مطابق ہے، جمہوریت کے مطابق ہے، تب وہ سینٹ میں بھیجا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں بھیجا جا سکتا۔ تو جو قوانین بن رہے ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جسٹسز، جتنے سارے جسٹسز ہیں اور جو عدلیہ کے لوگ ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں، کسی کو اگر کوئی شک ہے میری اس دعوے کے اوپر کہ آئین کی انٹرپریٹیشن کیسے کرنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجئے۔ اور آرٹیکل 2 اور آرٹیکل 2A کے خلاف جتنے بھی بنائے گئے ہیں آج تک وہ سب نل اینڈ وائڈ ہیں۔ اس لیے میں میسج ختم کرتا ہوں، بڑا میسج ہو گیا، لیکن برائے مہربانی جنرل عاصم منیر صاحب، فوج کو مزید بدنام ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں، ورنہ ساری قوم یہ سمجھے گی کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، ملک کو بیچنے جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ اس ملک کو مت بیچنے دیں۔
اور کوئی ایسا کانٹریکٹ سائن نہ کریں جس میں پاکستانیوں کی خود مختاری کے اوپر کوئی حرف آئے یا کوئی اثاثے بیچے جائیں. ایسا مت کیجیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں تمام معاملات کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو بہترین طریقے سے حل کر سکتا ہوں. اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے. ڈگریز کوالیفیکیشنز آپ کہیں سے چیک کرا لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے تمام کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ بہترین ہیں. اور یہ ایوب پارک یہ میں نے شروع کیا تھا, میں اس کا پہلا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. یہ ایسی جگہ تھی کہ یہاں کوئی مغرب کے بعد داخل نہیں ہو سکتا تھا. اور اب دیکھیں جب ہم نے اس کو سیٹ کر دیا اور اس کے بعد پھر میں جرمنی کیا تھا. 2001 میں نے وہاں ماسٹرز کیا انفراسٹرکچر پلاننگ میں. پھر میں ریسرچ سائنٹسٹ تھا جرمنی ایروسپیس سینٹر میں برلن میں بلا سود نظام پہ. پی ایچ ڈی پہ اسکالرشپ پہ یہاں آیا برطانیہ میں. نئی ٹربائن ایجاد کی. تمام جو مسائل ہیں آپ کے بجلی کے مسائل, آئی پی پیز کے, پرائیویٹائزیشن کے سارے جو بیمار صنعتیں ہیں, میں ان کو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا آپ ساتھ کھڑے ہوئے تو انشاءاللہ ہم ان سب کو منافع بخش بنا دیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اور پاکستان کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.